اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اس وقت تک سیدھے راستہ پر قائم نہیں ہو سکتے جب تک تم توریت کو، انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اب تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے اس سے ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہوگا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافر لوگوں پر کسی قسم کا افسوس نہ کریں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو یہودی ہیں، جو سابئی ہیں اور جو عیسائی ہیں، ان میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے، روز قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے، تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے تھے، لیکن ہوا یہی کہ جب کبھی کوئی رسول ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ان کے پاس لاتا تو یہ لوگ رسولوں میں سے ایک جماعت کو جھٹلا دیا کرتے تھے اور ایک جماعت کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، لہذا وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن ان میں سے بہت سے پھر اندھے اور بہرے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل ہے اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی مسلسل ترغیب دی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، جب تک تم توریت پر، انجیل پر اور اس کتاب کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے قائم نہ کرو، تم راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ جب تک تم ان کتاب الہیہ پر ایمان نہ لا کر عمل نہیں کرو گے، ہدایت کے معاملہ میں تمہاری کوئی معیشت نہیں، تم نور ہدایت میں سے ذرا سا بھی حصہ نہیں پا سکتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے وہ ان کی سرکشی اور کفر میں اور زیادتی کرے گی، یا حسد اور بغض میں جل بھن جائیں گے اور حق و صداقت کی اور زیادہ مخالفت کریں گے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی مخالفت اور گمراہی پر کوئی افسوس نہ کریں، ان کی تو یہی ہمیشہ سے حالت رہی ہے، ہر نبی کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں: جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے کا تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے سرکشی کی اور ان احکام پر عمل نہیں کیا،
بلکہ ان رسولوں میں سے ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اسی حالت میں رہتے ہوئے یہ نجات حاصل کر لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا یہودی، سابئی، عیسائی ہیں، ان میں سے جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے شخص پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، نہ محض ایمان کے دعوے سے کام چلے گا اور نہ محض یہودی، عیسائی وغیرہ ہونے سے کام چلے گا۔ کام آنے والی چیز تو صحیح معنوں میں ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ہے۔ جو شخص بھی صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اسے نجات ملے گی اور وہی جنت کا مستحق ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلتے رہیں گے، اور ہم نے ان کی طرف متعدد رسول بھی بھیجے تاکہ انہیں ان کے عہد کی یاد دہانی کرا دیں، لیکن کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اور ایسی چیز لایا جس کو ان کے دل پسند نہیں کرتے تھے اور جو ان کی خواہشات نفسانی کی برابری میں رکاوٹ بنی، تو انہوں نے بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ تو خواہش نفس کے بندے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا کب پسند ہے؟ لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ انبیاء کو جھٹلاتے بھی رہے ہیں اور قتل بھی کرتے رہے ہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَأَمُوا وَشَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَلُوا وَسَمُّوا كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، یہ اپنی خواہشات میں ایسا کھو گئے گویا اندھے اور بہرے ہو گئے، اور نہ اپنی گمراہی کو خود دیکھ سکیں اور نہ سمجھ سکیں، اور نہ بتانے والے کی بات کو سننا گوارا کیا۔ آنکھوں اور کان بند کر کے بدعمالیوں میں گرفتار رہے۔ ایک طویل مدت تک ان کی یہی حالت رہی، پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ پھر بھی اپنی سرکشی میں اندھے اور بہرے بن گئے، اور ان کی یہ حالت اب تک باقی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، بہرحال جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت ذیل میں یہودیوں کا سرکشی میں 2 مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں سرکشیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی کتاب میں
بنی اسرائیل کو واضح طور پر یہ بات بتا دی تھی کہ تم ملک میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پہلی سرکشی کے بعد جو عذاب آیا اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 میں، پھر جب ان دونوں فسادوں میں سے پہلی فساد کا وقت موعود آیا اور تم سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے اپنے سخت جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کر دیا، وہ فساد مچاتے ہوئے تمام شہروں میں پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اس آیت کے سیاق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عذاب کے بعد بنی اسرائیل نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو پھر اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں، پھر ہم نے دوبارہ تم کو ان پر غلبہ دیا اور تم کو خوب مال اور اولاد عطا کی اور تمہیں جماعت کثیر بنا دیا۔ اس کے بعد ان میں سے پھر کثیر لوگوں نے سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں، الغرض جب دوسرے فساد کا وقت موعود آیا تو ہم نے دوسرے جنگ جو بندے تم پر مسلط کر دیے تاکہ مار مار کر وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ حاصل کریں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی دوسری سرکشی سے باوجود سزا پانے کے توبہ نہیں کی اور اسی سرکشی میں وہ اب تک مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعہ انہیں پھر تنبیہ کی کہ اب تو سرکشی سے باز آ جاؤ، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم پر رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور تمہیں پھر پہلے جیسی شان و شوکت عطا فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر وہی کام کیے جو پہلے کیا کرتے تھے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا اور تمہیں سخت سزا دیں گے۔ یہ تو دنیاوی سزا ہوگی، پھر آخرت میں تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور جعلنا جہنم للکافرین حصیراً، گویا آیت زیر تفسیر کے الفاظ واللہ بصیر بما یعملون کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اب بھی باز نہ آئے تو پھر پہلے کی طرح دنیا میں عذاب آئے گا اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم تیار ہی ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس پر خود بھی عمل کیجیے اور دوسروں سے بھی عمل کرائیے۔ اے لوگوں، اگر آپ نے منزل من اللہ شریعت پر عمل نہیں کیا تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیے، قیامت پر ایمان لائیے اور نیک عمل کرتے رہیے، اسی صورت میں نجات ممکن ہے۔ اے ایمان والوں، آپ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیے کہ جس طرح وہ عہد کر کے توڑ دیا کرتے تھے آپ بھی توڑ دیں۔
نہیں، آپ نے جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہیں انہیں پورا کیجئے، اپنی خواہشات کو شریعت الہیہ کا تابع بنا دیجئے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ شریعت کی تکذیب کیجئے اور نہ شریعت میں تحریف کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو بخش دے اور ہمیں سچا دین صراط المستقیم پہ چلائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔